فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، عظمت نبوت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 124 میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ایک حصہ ولید بن مغیرہ، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر نبوت حق ہو تو اس کا زیادہ مستحق میں ہوں، معاذ اللہ رب العالمین، کیونکہ میری عمر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے اور میرے پاس مال بھی زیادہ ہے۔ تو اس نے نبوت کے لیے اپنی بڑی عمر کو اور اپنے کثیر مال کو سبب جانا کہ یہ دو چیزیں میرے پاس ہے تو پھر نبوت تو مجھے ملنی چاہیے تھی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت کو رکھے۔ دنیا کے اندر ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس کو یاد رکھ لیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے منصب ہوتے ہیں، ڈگریاں ہوتی ہیں، چھوٹی سے لے کر بڑی ڈگری تک لوگ ان ڈگریوں کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور کئی لوگ کوشش کر کے منزل کو پا بھی لیتے ہیں۔ لیکن نبوت و رسالت یہ ایسا منصب ہے جو کسبی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں محنت کر کے یہ منصب حاصل کر لوں تو یہ منصب کسبی نہیں ہے، کسی کی محنت پر جد و جہد پر نہیں رکھا گیا کہ تم اتنی عبادت کر لوگے، اتنے روزے رکھ لوگے، اتنی عمر تمہاری ہو جائے اور تم نے اتنے سارے پرہیز کیے ہو گناہوں سے، بدعملیوں سے، تو پھر جا کے تمہیں نبوت مل جائے گی۔ نہیں، نبوت یہ محض عطیہ الہی ہے، اور اللہ جسے نبوت دیتا ہے اسے نبوت کے قابل بناتا ہے۔ تو نبوت، رسالت
یہ کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جس کو محنتوں سے اور کوششوں سے حاصل کیا جائے۔ اس لیے دنیا کا کوئی شخص کسی بھی منصب پر بیٹھا ہو، نبوت والے منصب کو اپنے اوپر قیاس نہ کرے۔ وہ چھوٹے سے لے کر بڑے شخص تک، چھوٹے منصب سے لے کر بڑے منصب تک، چونکہ یہ وہ منصب ہیں جس کا تعلق محنت اور کوشش سے نہیں ہے۔ اس لیے میں آج اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ عقائد کی بنیادی کتاب ہیں المعتقد المنتقد، علامہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی، اور اس کا حاشیہ ہے المعتمد المستند جو امام اہل سنت نے لکھا ہے۔ علامہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں المفروض علی کل مکلف فی حق الانبیاء والرسول علیہم السلام، کہ ہر مسلمان پر نبیوں رسولوں کے بارے میں یہ جاننا فرض ہے۔ کیا جاننا فرض ہے؟ یجب فی حقہ من صفات کمال المخلوق، کہ مخلوق میں اللہ نے جتنی بھی خوبیاں رکھی ہیں، نبی ان تمام خوبیوں کا جامع ہوتا ہے، یہ ماننا فرض ہے۔ وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّقَائِصِ وَالرَّذَائِلِ، اور یہ ماننا بھی فرض ہے کہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے اللہ کا ہر نبی پاک اور منزہ ہے۔ جیسے ہی نبی کو مانا اور کلمہ پڑھا تو نبی کا جو لفظ ہے نا، لفظ نبی اور لفظ نبی جس ذات کے لیے ہے وہ ذات آپ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہیں، آپ کہیں گے کہ اس میں یہ کمال ہے، اس میں یہ کمال ہے، فلاں میں یہ کمال ہے، فلاں میں وہ کمال ہے، سارے کمالوں کو اکٹھا کر لو، ان تمام کمالات کو نبی کے لیے ماننا واجب ہے۔ آپ کہیں یہ بھی نقص ہیں، یہ بھی عیب ہیں، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، تو جو چیز عیب ہے اللہ کا ہر نبی ہر عیب سے پاک ہے۔ نبی کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ توجہ رکھنا، گفتگو بہت اہم ہے کہ نبوت کے بارے میں اور نبی کے بارے میں مسلمانوں کا جو عقیدہ، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ علامہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمہ فرماتے اس لیے فَخُلِقُوا متوسطین بین الارواح الملکیتی والاشباح البشریتی، نبیوں کی پیدائش میں ہی جسم ظاہری انسانوں جیسا ہوتا ہے اور ان کا باطن فرشتوں سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ جامعین بین الاسرار الباطنیت والانوار الظاہریت، کہ باطنی بھید اور ظاہری انوار دونوں جس جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اسے نبی کہتے ہیں۔ باطنی راز، باطنی بھید اور ظاہری انوار دونوں ایک جگہ اکٹھا جہاں ہوتے ہیں، نبی کا پیکر اس کا جامع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں من جہت الاجسام والظواہر مع البشر ومن جہت الارواح والبواطن مع الملائکہ، کہ ان نبیوں کا جسم اور ظاہر دیکھو گے تو وہ چونکہ انسانوں میں آتے ہیں تو وہ بشر ہیں، مگر ان کا باطن اور روح کی طرف دیکھو گے تو تمہیں فرشتوں بھی ان کے قدموں میں بیٹھے نظر آئیں گے۔ یہ اتنے اعلیٰ ہیں۔ اس لیے بواطنہم منزہۃ
عن الآفات المخلة بنعوتهم الملكية مطهرة عن النقائص والاعتلالات المملة على الأجسام الحيوانية، کہ انسانی جسموں میں جو کچھ عیب، بیماری، کمی، کوتاہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت نبیوں کو ان تمام عیبوں سے پاک رکھتا ہے۔ تو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، یہ جو عقیدہ ہے ہمارا، یہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کے حوالے سے۔ دنیا میں ایک فارمولہ اسلام کا ایسا ہے جس کے ذریعہ امن و امان کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ کلمہ تو ہم اپنے نبی کا پڑھتے ہیں، مگر ہم اللہ کے ہر نبی کی توہین کو کفر سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ کے ہر نبی کا احترام ضروری ہے، ہر نبی کو نبی ماننا لازم اور ضروری ہے۔ اور اب جو ہر نبی ہیں، ان تمام نبیوں کی یہ شان ہے کہ ان کا ظاہر چونکہ انسانوں کو ہدایت دینی تھی تو رب نے انسانی پیکر میں انہیں بھیجا، مگر ان کا باطن، ان کا روحانی معاملہ یہ فرشتوں سے بھی زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال یوں نبیوں کی تخلیق فرماتا ہے۔ اس لیے ہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہر نبی معصوم ہے۔ 2 سال کا چھوٹا بچہ جس قدر گناہ کرنے کے تصور سے پاک ہوتا ہے، اللہ کا نبی اس سے کروڑوں گنا زیادہ گناہ کے تصور سے پاک ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ جس طرح وہ گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا کہ میں گناہ کروں، اللہ کا نبی اپنی زندگی کی آخری سانس میں اس سے ان گنت زیادہ درجے پاک ہوتے ہیں۔ چونکہ چھوٹا بچہ کتنا بھی چھوٹا ہو اسے معصوم نہیں کہا جائے گا شریعت کی اصطلاح میں، کیونکہ اس میں گناہ کرنے، اس وقت وہ گناہ نہیں کر سکتا، لیکن گناہ کرنے والی طاقت تو اس میں ہے جو آگے چل کر کے اس میں پیدا ہوگی۔ مگر نبی وہ ہوتا ہے رب جسے گناہ سے پاک پیدا فرماتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، چونکہ رب کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ تو ہر نبی کے بارے میں یہ بات ہے، از آدم تا عیسیٰ ہر نبی، ان کا ظاہر انسانوں میں اور ان کا باطن فرشتوں سے بھی اعلیٰ، ہر نبی معصوم، ہر نبی انسانوں میں پائے جانے والے ہر کمال کے جامع، ہر نبی جتنے بھی نقائص، رذائل اور عیوب ہیں ان تمام عیب اور نقص سے پاک اور بری ہے۔ پھر ہمارے نبی کی تو شان یہ ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے میرے آقا، میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت تو کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور کوئی ہوتا بھی کیسے کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جابا کی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا۔ یہ تو وہ نبی ہیں جو معصوم ہی نہیں سید المعصومین ہیں، صرف نبی ہی نہیں امام الانبیاء ہیں۔ جب باقی نبی معصوم ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں اور ہر خوبی کے جامع ہیں، تو رب نے امام الانبیاء کو تو فرمایا فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتَ، میرے محبوب فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، سارے نبیوں میں جتنے کمال ہیں سب تجھ میں جمع فرما دیے ہیں۔ آپ دیکھو یہاں پر شان رسالت کا معاملہ، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان سننا توجہ کے ساتھ، بخاری شریف میں موجود ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک محل ہے جس محل کی ہر اینٹ بے نظیر اور بے مثال ہے،
اتنا خوبصورت محل ہے کہ ہر دیکھنے والا تعجب کرتا ہے، کیا حسن ہے، کیا کمال ہے، کس قدر اس کی خوبصورتی زیادہ ہے۔ لیکن جب اس محل کو دیکھنے والے گھوم پھر کر کے جب ایک جگہ آتے تو دیکھتے کہ اس پورے محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ بھی خالی ہے، اور کاش کہ وہ اینٹ لگا دی جائے جس سے سارے محل کا حسن اور بڑھ جائے۔ سرکار فرماتے اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ بن کے میں آیا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بناؤہ، کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال یوں سمجھو کہ ایک محل ہیں جس کی خوبصورت بنیادیں ہیں، وَتُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبْنَةٍ، اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے، فَطَافَ بِهِ النُّزَّارُ، تو دیکھنے والے آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بِنَائِهِ، اس محل کی خوبصورتی پر تعجب کرتے ہیں، إِلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ، مگر اس جگہ پر جب آتے جہاں ایک اینٹ خالی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ اینٹ بھی لگا دی جائے، اس کا حسن مزید بڑھ جائے۔ سرکار فرماتے ہیں فَكُنْتُ أَنَا سَدَّدْتُ مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ خُتِمَ بِيَ الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ، سرکار فرماتے ہیں اس محل کی آخری اینٹ میں بن کے آیا، چونکہ رب نے مجھے خاتم الانبیاء بنا لیا۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ جب تمام نبیوں کی پیدائش یوں ہوئی اور تمام نبی ہر کمال کے جامع ہیں اور تمام نبی ہر عیب سے پاک ہیں، معصوم ہیں، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سید المعصومین ہے، خاتم الانبیاء ہیں، تو پھر ان کی ذات میں اللہ نے کس قدر کمالات رکھے ہوں گے، اور ان کی ذات کو اللہ رب العزت نے کس قدر عیبوں سے پاک رکھا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا اہل ایمان، میں آپ کو یہ بالخصوص روایت سنانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہاں تک ذہنوں کو صاف اور پاک رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تشریف فرمائے اور آپ کی پاک زوجہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آپ کو کھانا دینے کے لیے یا کسی کام کے لیے حاضر آئیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کو رخصت کرنے کے لیے آپ مسجد کے صحن تک تشریف لائیں، اور وہاں پر سرکار انہیں ودا کرتے کرتے کچھ بات کر رہے تھے۔ مر بہما رجلان من الانصار، دیکھو دھیان سے کہ جب سرکار سیدہ صفیہ کے ساتھ بات کر رہے تھے، رات کا اندھیرا تھا، دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں کو دیکھا کہ وہ مجھے کسی عورت کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ کر گزرے، تو سرکار نے آواز دی علی رسلکما، اے دونوں شخص واپس آؤ۔ دونوں کو سرکار نے واپس بلایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انہا صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو دونوں صحابہ چونک گئے، انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی پاکی ہے حضور، کیا ہم آپ کے غلام آپ کے بارے میں کوئی برا خیال لائیں گے، آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کریں گے؟ تو میرے آقا نے اس وقت ارشاد فرمایا شان نبوت کا مسئلہ زبان سے بول کر کے گستاخی اور توہین اور بے ادبی کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ عظمت نبوت اور شان نبوت کا معاملہ یہ ہے کہ دل میں بھی بدگمانی پیدا نہ ہو سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا ہے۔ مجھے ایسا لگا انی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا فتہلکا، کہ کہیں شیطان تم دونوں کے دلوں میں کوئی وسوسہ ڈال دے اور تم ہلاک ہو جاؤ۔
اس سے پہلے میں نے تمہیں بتانا ضروری سمجھا تاکہ میرے حوالے سے تمہارے دل میں بھی کوئی خیال پیدا نہ ہو سکے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور اس پر میں آپ کو دو حوالے اور بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ علامہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، قال الخطابی، امام خطابی نے فرمایا، خشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہما الکفر۔ ہے توجہ آپ لوگوں کی؟ دلوں کے خیالات پر بھی پہرا دو، شان نبوت کی بات آئے۔ کیا فرماتے ہیں؟ خشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہما الکفر، کہ وہ دونوں سرکار کو ایک عورت کے ساتھ باتیں کرتا ہوا دیکھ کر گزرے، تو سرکار نے اس لیے پلٹایا کہ سرکار کو ان کے حوالے سے کفر کا اندیشہ ہوا، کہیں وہ کفر میں نہ پڑ جائیں، کہیں وہ کفر کی طرف نہ چلے جائیں۔ لو ظنا تہمتن برؤیتہ معہ امرأۃ اجنبیۃ، کہ کہیں اجنبی عورت کے ساتھ مجھے کھڑا تصور کر کے ان کے ذہن میں کوئی بدگمانی آ گئی تو کفر کی طرف نہ چلے جائیں۔ فبادر الی اعلامہما بمکانہا نصیحۃ لہما فی حق الدین، سرکار نے دینی خیر خواہی کے لیے انہیں بلایا اور بتایا یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو غور کرو کہ یہ کس بلندی پر مقام مصطفیٰ ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں، اور اس سلسلے میں اس پر مزید باتیں ہیں، مگر اس کو آپ دھیان سے سنیں۔ اگر کوئی بدگوئی کرتا ہے، کوئی بد کلامی کرتا ہے، توہین اور بے ادبی کے جملے بولتا ہے، تو مکہ اور مدینہ میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اس طرح سے اپنی بھڑاس نکالتے تھے۔ ایک حمالۃ الحطب کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے جی، حمالۃ الحطب، ابو لہب کی بیوی، لکڑیاں چننے والی، بڑی امیر تھی، مگر سرکار کی دشمنی میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ خود لکڑیاں لے کر اور کانٹے چننے جاتی، کہتی کہ میں کسی کو منگواؤں گی کانٹے اور پھر راستے میں ڈالوں گی تو میری دشمنی کا حق ادا نہیں ہوگا، میں خود جاؤں گی۔ رات کو لا کر کانٹے ڈالتی راستے میں، اور یوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتی، اور بدگوئی کرنے والے بدگوئی بھی کرتے، مگر ہمارے آقا علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، میرے صحابہ الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، میرے صحابہ تمہیں تعجب نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ نے قریش کی گالیوں کو اور ان کی بدگوئیوں کو مجھ سے کیسے دور کر دیا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور کیسے دور کر دیا؟ سرکار نے فرمایا یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد، سرکار فرماتے وہ جس کی برائی کرتے ہیں وہ کوئی ہوگا مزمم جس کی وہ مذمت کرتے ہیں، رب نے تو مجھے محمد بنایا ہے۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جن کی بار بار تعریف کی جائے، جن کی ہر زبان میں تعریف کی جائے۔ دنیا کے اندر کسی پیشوا کی اوپر وہ کتابیں نہیں لکھی گئی جو محمد عربی پر لکھی گئی، اور جتنے قصیدے ان کے پڑھے جاتے کسی کے نہ پڑھے گئے، اور شان تو اس وقت خوب ظاہر ہوگی، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جب رب مقام محمود پر جلوہ گر کرے گا تو ساری خدائی بھی ثنا کرے گی، خدا بھی تعریف کرے گا۔ وہ شان اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ تو دوستان محترم، اصل میں دیکھنے والوں کی آنکھوں کا معاملہ ہے، یہی حمالۃ الحطب غالباً اس کے بارے میں یا ابو جہل کے بارے میں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کے لیے آئی، لیکن سرکار
کو ڈھونڈا مگر سرکار نظر نہیں آئے، اور ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے حضور وہ بدنیتی سے آ رہی ہے، سرکار نے فرمایا وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی، پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھ سکے گی، آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا نظر آئے اور وہ کیا دیکھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ یہ بھی معاملہ ہوا، غالباً ابو جہل آیا، سرکار کو دیکھ کر خوب برائی کی، سرکار نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ پھر جب صدیق اکبر نے دیکھا تو سرکار کی خوب تعریف کی، کہا تو نے سچ کہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پوچھا صدیق اکبر نے کہ حضور آپ نے دونوں کو کہا کہ سچ کہہ رہے ہو؟ کہا مجھے رب نے آئینہ بنایا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے اصل میں اس کو اپنی حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ غور کرنا چاہیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، سید المعصومین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کی بڑی شانیں ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عظمتیں عطا کی ہیں، ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا گش آ گیا، اور ابھی منزلوں پرے پہلا تو آستان ہے۔ عرش تک اعلیٰ حضرت کہتے مرغ عقل وہاں تک گیا، عقل کو دوڑایا وہاں تک، لیکن تھک کے گرا غش آ گیا۔ عقل کی پرواز وہاں دم توڑ دیتی ہیں، اس کو بھی غشی اور بے ہوشی طاری ہو گئی، اور آقا کا مقام کیا ہے؟ اور ابھی منزلوں پرے پہلا تو آستان ہے، اور حضور کی بلندیوں کے لیے تو ابھی اور بہت بڑی اونچی منزل ہیں، جن منزلوں میں سے پہلی منزل بھی ابھی اوپر ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے نبی کی غلامی میں پیدا کیا ہے، اللہ انہی کی غلامی میں ہمیں زندہ رکھے، اور اللہ اسی پر ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے، مرآۃ المناجح، یہ ہے مشکات المشابیح کی شرح، اور اس کو گجراتی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے الحاج شبیر پٹیل صاحب نے۔ یہ اس کی تیسری جلد ہے، اور اس کے تقریباً 550 صفحات کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ زکوٰۃ کے حوالے سے اور دیگر بہت سارے معمولات جو ہماری زندگیوں کے لیے ضروری ہیں، روزے کے حوالے سے، چاند دیکھنے کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں فضائل قرآن، اعتکاف کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ابواب اس میں جمع ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علم کا ایک خزانہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی ہے، علم کا ایک خزانہ ہے۔ اس کی یوں تو اگر آپ مارکیٹ میں بھی جا کر اتنی سائز کی کتاب خریدنا چاہے تو 500-600 روپے سے کم میں نہیں ملے گی، لیکن اس کی قیمت 300 روپے رکھی گئی ہیں، اور آج کے دن جو اسے خریدے گا یہاں مسجد سے یا آفس سے، انشاءاللہ اس کو 200 روپے ہدیے میں دی جائیں گی یہ کتاب۔ میری آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اب وقت آیا ہے کہ ہم علمی بیداری پیدا کریں، اپنے آپ میں علم پیدا کریں، اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں علم پیدا کریں، اپنے نبی کی شان اولاد اور ہم جانیں گے تو وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ کتابیں ان زبانوں میں جہاں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں، ٹرانسلیٹ کرنے والا نہیں، وہاں لوگوں کو پتہ نہیں اسلام کیا ہے۔ یہاں اللہ کے فضل سے ٹرانسلیٹ کرنے والے وقت دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو پھر ان کتابوں کو خریدا جائے، گھروں کی زینت بنائی جائے، گھر میں ہدایت کے سامان ہوں گے تو لوگوں کو ہدایتیں ملے گی، اس لیے بھی ضرور اس کو خریدنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو دینی علم کا صحیح ذوق و شوق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔